جناب سعد رسول صاحب نے بڑی کام کی بات کی کہ سیاست میں یہ جو احتجاج ہوتا ہے کوئی باکسنگ میچ نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی T20 میچ نہیں ہو رہا، اس کا بر وقت فوراً فیصلہ ہو جائے اور کون جیتے گا کون ہارے گا. اور یہ واقعی اعتدال کی ضرورت ہے اس کو پاکستان کو. اور اس میں وہی بات کر رہے تھے سعد رسول صاحب جب میں نے ان کو خطا کلامی کی. ساتھ صاحب اپنا سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے. آپ کہہ رہے تھے کہ جی مفاہمت کی ضرورت ہے، لچک دکھانے کی ضرورت ہے. جی جی عامر صاحب، آپ نے اپنے سوال میں ایک اور بات بھی کی کہ اس کو سیٹل کیسے کر سکتے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے. جناب. ہم جو کہ پبلک سپیس انجوائے کرتے ہیں، آپ کو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ساری قوم آپ کو سنتی ہے، تو اس طرح کے پلیٹ فارم سے کوئی مثبت آئیڈیا بھی دینا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ 90 کی دہائی کے اندر جو ہمارے تین پاور سینٹرز تھے، ایک حکومت، ایک ریاست جس کو چلیں آپ کلوکلی ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں، اور ایک عدالت، کے جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی دو کے درمیان میں تو کبھی آ کے تو عدالت اس کو سیٹل کر دیتی تھی. جب عدالت اور حکومت کی آپس میں کچھ محاذ آرائی ہوئی 90s کے اندر تو ریاست کے دیگر اداروں نے اس کو سیٹل کر دیا. اس وقت اگر ہم اپنے ٹریڈیشنل پاور سینٹرز کو، جن کو جمہوریت اور آئین میں کم از کم ان کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ہیں، میں سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جی جس کا کم از کم آئین کے اندر مقصد یہ ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ہے، میرے خیال میں ابھی بھی اس محاذ آرائی کو، اس کشیدگی کو کم کرنے کا ایک آدھ رستہ سپریم کورٹ کے دروازے سے نکلتا ہے. میں اگزامپل دیتا چلوں. فار ایگزامپل، جی اگر کسی وجہ سے جوڈیشل کمیشن، جس میں حکومت کی ریپرزنٹیشن ہے، حکومت اگر اس کو ریزالو کرنا چاہتی ہے، تو اگر جوڈیشل کمیشن کے تھرو 26ویں ترمیم کو ایک فل کورٹ کے سامنے لگا دیا جائے کہ جی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ایک جیسچر پی ٹی آئی کے ورکرز کو واپس بھیجنے اور اس محاذ آرائی کو روکنے کے اندر مثبت ہوگا. چلیں اگر 26ویں ترمیم بہت زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم اتنی سینسٹیو ہے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے نہیں لگ سکتی، تو فار ایگزامپل سپریم کورٹ نے ابھی کنٹیمپٹ سننی ہے اپنے مخصوص نشستوں والے کیس کی. اگر حکومت کی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کے فورم کے سامنے کوئی اس طرح کا جیسچر ہو کہ ہم ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی مقدمہ ہم کوئی سنوانا چاہتے ہیں، کوئی آگے چلانا چاہتے ہیں بات، چلیں دو آپ کی مان لیں گے، دو ہماری مان لیں گے، ہو سکتا ہے ترمیم کے دو حصے بچ جائیں، ایک آگے پیچھے کرنا پڑے، اس سے یا ایک سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے، اس سے میرا خیال ہے سیاسی درجہ حرارت بہت کم ہوگا. اس کم وقت ہوگا. انسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس کی ضرورت ہے، جیسے ماضی کی پاکستان کی پالیٹکس میں بھی ہوتی رہی، کہ کوئی ایسا سیاسی ادارہ، عزت کوئی میں ایسا کمی ہو، آفس جس پہ کم سیاسی از کم، عزت میں کمی ہو. جی جی بالکل درست کہا آپ نے. وقت جی کیونکہ جس سے، کم ہے، اور ایک بڑا اہم سوال کیونکہ آپ نے 26ویں ترمیم کا ذکر کر دیا. دیکھا کہ ماشاءاللہ آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا ہے. اس کے 3 میرے خیال میں وہ اجلاس بھی ہو چکے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ بھی آیا. یہ بتائیے کہ اس کے بعد کچھ وہ جو انصاف کے لیے فریاد کرنے جاتے ہیں تو آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد کچھ ان کے دکھ درد میں کمی ہوئی، کچھ آسانیاں لوگوں کو ملنے لگی. کیا صورتحال ہے بطور آپ ایک قانون داں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عامر صاحب، آپ نے آپ کے سوال ہی کے اندر تقریباً آپ اس کا جواب بھی پنہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تو کوئی شخص بھی، آئینی بینچ خود بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آئینی بینچ کے بننے کے بعد جو سائلین ہیں ان کی مشکلات میں کمی ہوئی، بلکہ آرگومنٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا دو وجوہات کی وجہ سے. کیونکہ ایک، ہم نے دیکھا کہ سائلین کے مقدمات جو ریگولر بینچ سن رہا تھا، آئینی بینچ نہیں، جو ریگولر بینچ سن رہا تھا، انہوں نے بھی کیسز واپس کرنا شروع کر دیے کہ آپ آئینی بینچ کے سامنے چلے جائیں. اور آئینی بینچ کے سامنے کیسز کی تعداد اس طرح کی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ جن مقدمات کی 2 ہفتے بعد باری آنی تھی، شاید ان کی 4 ہفتے بعد آئے، شاید ان کی 6 ہفتے بعد آئے، شاید چند کی ابھی نزدیک میں آنے والے کچھ ہفتوں میں باری نہ آئے. مقصد 26ویں ترمیم کا، کم از کم حکومت کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم آئینی بینچ اس وجہ سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے اندر کیسز کے ڈسپوزل میں جلدی آئے اور سائلین کو سستا، معیاری، جلد انصاف ملے. میرا خیال ہے پچھلے 3 ایک ہفتے کے اندر جو کاروائی 26ویں ترمیم کے بعد ہوئی وہ اس بنیادی پوائنٹ کے بالکل برخلاف ہوئی، بیکاز کیسز بھی ڈیلے ہو رہے ہیں اور سائلین کو جو سپیڈی جسٹس ملنی تھی سائنی بینچ کے بننے کے بعد باقی کنفیوژن جو عدالت ہے سے، وہ وہ لگتا ہے کہ کہیں ملتی بڑھ نظر گیا ہے. نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ سعد رسول صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، جو میرے خیال میں پنچ لائن سعد رسول صاحب نے دی ہے، یہ کوئی باکسنگ میچ نہیں ہے احتجاج کی سیاست. اور اس سے بجائے اس کے کہ مزے لیں، یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب اس معاملے کو جو ہے ریزالو کیسے کیا جائے گا، بیچ کی راہ کیسے نکالی جائے گی. اور ابھی المیہ یہ ہماری ریاست کا ہے، ہمارے ملک کا اور اس کی سیاست کا، کہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی مفاہمت کے لیے بظاہر تیار نظر نہیں آتا.